السلام علیکم ناظرین، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ 27 سپٹمبر ہے، بدھ کا دن ہے ناظرین، لیکن دن تو بدلتے جا رہے ہیں، وقت بھی تبدیل ہو رہا ہے، اور اسلام آباد کے رہنے والے جو باسی ہیں وہ اب محسوس کرتے ہیں کہ شام جو ہے سورج غروب ہونے کے بعد جو خنکی ہو جاتی ہے رات کے پچھلے پہر، میرے خیال میں جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں پہ تو اب پنکھے لگانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، اے سی بند ہو گئے ہیں۔ لیکن خوش قسمتی سمجھیں یا بدقسمتی ہمارے سیاسی منظرنامے کی، اس کے اوپر پچھلے 2-3 ہفتوں سے ایک ہی سٹوری چھائی ہوئی ہے، اور چونکہ ہر روز یہ جو سٹوری ہے ایک نئے انداز سے، ایک نئے زاویے سے سامنے آتی ہے، کیا کریں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے اندر، پھر ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ سٹوری وہی ہے، بیانیے کی تلاش۔ آج جب ہم صبح اٹھے تو ویسے تو کل یہ پریس کانفرنس ہو گئی تھی، لیکن تمام اخبارات کے اندر جو ہے ایک جو خبر جس کو جگہ دی گئی فرنٹ پیج کے اوپر، وہ خبر یہ تھی کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، وہ جو اس کا بیانیہ ہے اس حوالے سے وہ جو ہے نظر ثانی کر رہی ہے، بیانیے کے اوپر نظر ثانی۔ ناظرین، یہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہی آپ کو اس طرح کے جو فکرے، القابات، خیالات سننے کو ملیں گے۔ ڈان سب سے معتبر انگریزی کا اخبار پاکستان کے اندر سمجھا جاتا ہے، ناٹ دیٹ میں نے وہاں پہ کام کیا 16-17 سال، تھوڑا وہاں پہ ایڈیٹوریل جو چیکس ہیں وہ کافی زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ جو کسی کی خواہش کی بنیاد کے اوپر خبر ہے وہ صبح اخبار کے اوپر نہ چھپے، وہی خبر ہو جو آن گراؤنڈ ہے، جو اس کے اندر کوٹس کے اندر لوگوں کے جو بیانات ہیں ان کو دیا جاتا ہے، تاکہ اس کے اوپر بھی کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے کہ کسی نے کوئی یہ بات کی ہے یا نہیں کی۔ خبر کیا ہے ناظرین؟ پی ایم ایل این بیک ٹریکس آن کال فار جنرلز اکاؤنٹیبلٹی، یہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ محترم جاوید لطیف صاحب ہیں، سیز پارٹی سیکنگ ایکشن اگینسٹ مے 19 جو ہے پروپرائٹرز لیڈرز جو ہے سی سینٹیمنٹس آن سگنل آف نیو پلان فلانا فلانا وہ سارا کچھ۔ اس کے سٹوری کے اندر جب جاتے ہیں تو 2-3 الفاظ جو میں چودھری صاحب دیکھ رہا تھا، ایک یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں، ہمارے جو تاحیات قائد ہیں بقول حسن کے، جو ہے وہ انہوں نے جو ہے سیکنڈ تھاٹس جو ہے انگریزی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اپنے جو ہے حسن صاحب نے چٹھی پائی ہے، جی وہ ان کا جو خیالات، دوسرے خیالات کا وہ آپ سوچ رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، یہ جو نظر ثانی کر رہے ہیں اپنا جو انیشل ان کا جو بیانیہ تھا اس کے اوپر، یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہم نے احتساب کرنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، ان کے جو سب سے قریبی ساتھی ہیں محترم جاوید لطیف صاحب، وہ ویسے جب تک یہ ان کی حکومت رہی وہ وزیر بے محکمہ رہے۔ آپ یہ بھی سب پوچھیں گے کہ یہ وزیر بے محکمہ کون ہوتا ہے؟ ناظرین، یہ وہ وزیر تھے کہ انہوں نے جا کے اوتھ لیا، ظاہر ہے پریزیڈنسی جاتے ہیں جب آپ وزیر بنتے ہیں، صدر پاکستان آپ سے اوتھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے 16 مہینے جو حکومت رہی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی، پی ڈی ایم کی، ان کی گاڑی کے اوپر جھنڈا تو لگا رہا لیکن ان کو کوئی محکمہ نہیں ملا، وہ وزیر بے محکمہ نہ رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت سے بھی آپ جو ہے وہ صرف نظر نہیں کر سکتے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں نواز شریف صاحب سارے ایک ہی ہے نا، پاکستان مسلم لیگ نون کا مطلب ہے نواز شریف صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا جب نیب کے حوالے سے جب ان کو پکڑا گیا تھا اور ایک آدھ کیس ان کے اوپر ہوا تھا، انہوں نے کچھ بیانات دے دیے تھے، تو مریم نواز صاحبہ جو چیف کوارڈینیٹر ہیں انہوں نے اپنی جو ڈی پی کے اندر جو ہے ان کی تصویر بھی لگا دی تھی۔ اینی ویز ان کے بہت قریب ہیں، وہ حالیہ دنوں کے اندر لندن کے اندر موجود تھے، گو کہ حسن بھی لندن کے اندر موجود تھے، لیکن زیادہ وقت جو ہے حسن کا محترم نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے ساتھ نہیں گزرا جتنا ان کا گزرا ہے، میٹنگز کے اندر سارا رہے۔ وہاں پہ جو ایک بیان جو ہمیں سنایا گیا تھا، وہ جو ایک احتساب کہ ہم ملک کے اندر واپس جا رہے ہیں، جب تک یہ کام نہیں ہوگا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، ملک کی سیاست آگے نہیں بڑھ سکتی۔ محترم نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ ہم نے جا کے احتساب کرنا ہے، سب سے پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا؟ دوسرا میں تو یہ حالات نہیں تھے، اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہے۔ اعلی کار کون ہے؟ اعلی کار ثاقب نثار ہیں، غصہ ہے وہ پناما والا بینچ ہے، اعجاز الحسن ہے۔ یہ لوگ ایک کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو 1 منٹ میں چھٹی کرا کے اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، اور آج ڈیفالٹ کے دہانے پہنچے ہوئے ہیں ہم۔ اور جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے، یہ بالکل پہنچیں گے۔ یہ بیان جو داغنا تھا محترم نواز شریف صاحب کا، اس کے بعد جو ہے نا وہ ترتھلی مچ گئی پاکستان کے میڈیا کے اوپر اور پاکستان کی سیاست کے اندر،
وہ محترم جو شہباز شریف صاحب وہ واپس آئے انہی دنوں، ایک کو 24 گھنٹے یا 30 گھنٹے ان کو پاکستان کے اندر آتے ہوئے تھے، لاہور میں پہنچے تو اس کے بعد فوراً سے پہلے ان کو دوبارہ سے فلائٹ لینی پڑی، ان کو واپس جانا پڑا. اور زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے ایکسکلوڈنگ حسن ایوب کہ ان کو اس لیے جانا پڑا کہ جناب اللہ ہاتھ ہولا رکھو، معاملات کافی خراب. 4-5 بندے ویسے اور آ چکے ہیں. اچھا میں نے 4-5 لوگوں کی بات سن چکا ہوں. اچھا سنیں، اس کے بعد میری خبر پر ہی واپس. اچھا اس کے بعد جناب اللہ واپس آتے ہیں جو ہے محترم جاوید لطیف صاحب. گزشتہ روز انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا لاہور میں، مسلم لیگ نون کا جو ہیڈ کوارٹر ہے مال ٹاؤن کے اندر. وہاں پہ یہ جو خبر تھی کہ جناب اعلیٰ ہم نے پہلے جا کے احتساب کرنا ہے، یہی بیانیہ اپنانا ہے اور اس کے بعد باقی سارے باتیں ہوں گی. اب اس سے وہ جب پوچھا گیا تو وہ کیا بات کر رہے ہیں سنیں ذرا. آپ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 2017 کے کردار جو ہیں نہ کریں احتساب، ان کا کوئی نہیں کروانا چاہتا، ادارے نہیں کرنا چاہتے، سمجھتے ہیں لوگ کہ 2 وقت کی روٹی کو لوگ ترس رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جناب اس سے تو پھر وہ ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی ٹکراؤ کی، کھینچا تانی کی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دو، مجھے ان سوالوں کا جواب دے دو. اگر وہ سوالوں کا جواب دے دیں، جو جواب دے میں ماننے کو تیار ہوں. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ وہ احتساب کرنے آ رہے ہیں. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ وہ احتساب کرنے آ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب سے یہ سوال کیا گیا تو وہاں پہ احتساب کے حوالے سے انہوں نے کیا جواب دیا یہ بھی سن لیں. جو ہے نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ ہے کہ وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور جو ہمارے جی اور کوئی سوال ہے جی؟ محمد زبیر صاحب وہ اسپوکس پرسن ہیں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے، ان سے جب سے یہ سوال ہوا تو ان کا اس کے اوپر جواب تھا. آپ کہہ رہے ہیں احتساب ہوگا باجوہ صاحب کا؟ میں نے تو نہیں کہا، میں نے کہا ہے کہ ڈبیٹ کا حصہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے میں یہ بھی کہہ سکتا تھا نیکسٹ کوسچن. اسی طرح مریم صاحبہ سے جب سوال کیا گیا تو ان کا جواب بھی سن لیں. نواز شریف نے سٹنگ آرمی چیف پر الزام لگایا تھا کہ الیکشن انہوں نے چرایا ہے، تو کیا وہ آپ کے پاس ثبوت ہے اور کیا یہ الزام درست تھا؟ آج بھی درست ہے. آپ کہتے ہیں عمران خان نے چرایا، لیکن آپ کے والد کہتے ہیں وہ جنرل باجوہ نے چرایا اور ان کا نام بھی دیا. نیکسٹ کوسچن آپ کچھ کہہ رہے تھے. ناظرین یہ تو پرانا بیان ہے، لیکن یہ جو سٹوری چھپی ہوئی آج کی تاریخ میں اخبار کے اندر، اس کے اندر کوٹ کیا گیا ہے خرم دستگیر صاحب کو، ہمارے گجرانوالہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہم نے جنرل مشرف کے خلاف ابھی وہ آرٹیکل 6 لگانے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ وہ بھی سب کے سامنے ہے. یہ ایک ورڈ انگریزی کا استعمال ہوا ہے ایسچیو، کہ جناب اعلیٰ ہم اس کو اب سائیڈ پہ کر رہے ہیں، یہ جو احتساب کا بیانیہ ہے نا یہ چلنے والا نہیں ہے. ظاہر ہم پروگرام کے اندر اس وقت اسی ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا حسن ایوب سے پوچھ لوں، کیا حسن ایوب اپنی سٹوری کے اوپر قائم ہے کہ یہ آفیشلی فارملی جو سارے کے ساری یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہاں پہ بھی کوئی اس بیانیے کے اوپر نظر ثانی ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اخبارات تو یہی کہہ رہے ہیں. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ میں اخبارات کی بات کیوں کروں جب جاوید لطیف کی بات نہیں کر رہے؟ میں خود مل کر آیا ہوں. دیکھیں میری 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے، میری ان سے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ تھا، میں نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی، ان کے الفاظ سنے، اس کے بعد سے کافی پانی جو پلوں کے نیچے سے گزر گیا، اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. سر بات یہ ہے کہ وہ اس طرح نہیں لیتے، وہ عمران خان نہیں ہے، وہ محمد نواز شریف نام ہے. بات سن لیں جی. اب اس میں بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز بتایا کہ وہ احتساب کے بیانیے کے یا خصوصی احتساب کے وکٹم رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کی گورنمنٹ کس طرح چل رہی تھی، ان کی گورنمنٹ کو کس طرح ٹاپل کیا گیا، اور پھر جھوٹے مقدمات میں، ہم تصویر بھی آپ جھوٹے مقدمات میں ان کو چور کہا گیا اور کوئی چوری ثابت نہیں کر سکے، کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، صرف چور کہا کہ لوگ سمجھے گا واقعی کرپٹ آدمی ہے، لیکن وہ کرپٹ نہیں تھا. اچھا اس کا کیا نقصان ہوا کہ ملک کو نقصان ہوا. انہوں نے کہا کہ میری ذات جو ہے، میں آج پھر دوبارہ اگر وزیر اعظم بن جاؤں تو میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ ملک جو ہے وہ دوبارہ جو ہے جس طرح پستی میں جا چکا ہے $1 ارب کے لیے دوبارہ ٹریک پر آئے اور پاکستان دوبارہ دنیا کی 24ویں معیشت بنے. ہاں یہ بات انہوں نے مین، ان کا جو مینیفیسٹو ہے وہ یہ ہے، یہ ان کا جو مین ایجنڈا ہے، جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے. اگلی بات کی کہ کیا، ابھی انہوں نے بات کی کیا کہ جن لوگوں نے ملک کو اس نیچ پر پہنچایا ہے تو کیا اس چیز کو مٹی پاؤ
جو ہے وہ کر دیا جائے یا ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے؟ کیا اس کے بغیر ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ یہ سوالات تھے. جنہوں نے کہا تھا کہ میں آگے پکڑ لوں گا جنرل فیض کو پکڑ لوں گا, میں جو ہے ثاقب نثار کو پکڑ لوں گا, میں اعجاز الاحسن کو پکڑ لوں گا. نو, ہی نیور سیڈ اٹ. میں وٹنس ہوں. دوبارہ سنا میں وٹنس نہیں. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ان کی ایک بیسیکلی پارٹی میٹنگ تھی. وہ پارٹی میٹنگ میں جو بندہ بات کر رہا ہو, اس پارٹی میٹنگ کو اگر آپ نے براڈ کاسٹ کرنا شروع کر دیا, یہ جس کی بھی غلطی تھی, تو وہ ہی وازنٹ اویئر آف اٹ کہ یہ بات چیز جو ہے یہ تمام چینلز پر جا رہی ہے. ہی وازنٹ اویئر آف اٹ. وہ چیز جو ہے وہ یہاں خطاب کر رہے تھے, وہ یہاں پر خطاب کر رہے تھے, یہاں سے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو گئی ہے. وہ تو یہ نہیں تھا کہ میاں صاحب جو ہے وہ جس طرح گجرانوالہ میں خطاب کیا تھا انہوں نے, یہ اسی طرز پر تھا. لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں, صرف اپنے پارٹی کے لوگوں کے وہ اب بھی سمجھتے ہیں, میاں نواز شریف آج بھی سمجھتے ہیں کہ جس نے کرپشن کی ہے, چاہے وہ جنرل ہے چاہے وہ جج ہے, جس نے کرپشن کی ہے چاہے وہ جنرل ہے چاہے وہ جج ہے, اس کا احتساب ہونا چاہیے. وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے. کرپشن کی بات کر رہا ہوں. احتساب کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہوا ہے, پتہ ہے نا آپ کو, اس کے اندر جرمانہ بھی ہوا ہے. حوالہ دینا کون سے؟ نہیں, یہ نواز شریف صاحب کانوکٹ ہے نا, مجرم ہے, ان کی بات کر رہا ہوں. وہ والی بات کر رہے ہیں اس پہ, تو پھر آپ دیکھ لینا کہ جو ارشد ملک صاحب تھے, جج صاحب تھے, وہ جج صاحب نے خود ہی ساری کہانی سنا دی تھی نا. پھر تو وہ سہولت کاری جو آصف سعید کھوسہ صاحب نے بطور چیف جسٹس کہا جی ہمارا سر شرم سے جھک چکا ہے, یہ ہو چکا ہے, وہ ہو چکا ہے, لیکن جب تک وہ ڈیوائس نہیں ہوگی, انہوں نے اس طریقے سے باندھ دیا کہ نواز شریف کو جو ریلیف ملنا تھا وہ مل ہی نہیں سکا. جی جوئی صاحب, اب دیکھ لیں بات جو حسن ایوب صاحب بات کر رہے ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رائے کے رہائشی ہیں, ماڈل ٹاؤن کے باسی ہیں پرانے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ بالکل ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے کسی کرپشن سے. یہ ان کے خلاف جو کیسز بنے, باقی سارے معاملات ہیں, بالکل ان کے خلاف یہ ایک جو ہے ماحول بنا کے ان کو باندھا گیا. اور معصوم لوگ ہیں, تسی خام خواہ 4 سال لندن بتایا, آن دیو پاکستان. نہیں اسی تو کہنے کل آ جانا, لیکن بات سن لیں, حسن ایوب صاحب کا یا میرا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ یہاں کر دیں کہ آیا قوم جو ہے 25 کروڑ لوگ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو گلٹی آف افینسز سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, تو جو آ جائے گا لوگوں کی اوپینین وہ سارے دیکھ لیں گے. حسن صاحب کے فتوے سے تو نہیں نا وہ داغ دھل جانے, نہ میرے کہنے سے انہوں نے کرپٹ ثابت ہو جانا. بس کچھ اور نہیں کہیں گے, مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اچھا جس طرح ہم نے میاں جاوید لطیف صاحب کو آج اٹھا کرنا کیا ہے, تو ہم نہیں اٹھا رہے, کس دن زرتاج گل صاحبہ کو بھی جو ہے نا ان سے متعلق بھی وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیں. یار حسن یہ لوگ ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی میں وزیر بھی رہی ہے. زرتاج گل صاحبہ الیکشن جیت کے آئی, جیت کے آئی تھی, میں نے انکار کیا. اور یہ اپنا حلقہ جو ہے جاوید لطیف صاحب جیت کے آتے ہیں. پارٹی کون گل کس کی بات کر رہے ہیں, وہ اپنے سر, اچھا پارٹی کے لوگ ان کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. اب تو یہ سب جانتے بھی نہیں, اس کا کیا ہوا ہے. نہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جاوید لطیف صاحب کی حیثیت پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر وہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر زرتاج گل کی سابق وزیر ہیں, مطلب جو لیکن وہ وزیر صاحب ہیں ان کے پاس محکمہ تھا, سابق وزیر تھے. اور یہ زرتاج گل صاحب بھی سابق وزیر تھی اور عمران خان کی بڑی قریبی تھی, پتہ نا آپ کو, وہ عمران خان کی بڑی قریبی تھی. تو ان سے لے پالیسی اسٹیٹمنٹ, ان کے پاس ویسے ماحولیات کا ڈپارٹمنٹ بھی تھا جی, جو بعد میں شیریں مزاری صاحب کو کیا نام ہے, شہید رحمان صاحب کے پاس. چلیں آگے بڑھتے ہیں. چوہدری صاحب اب ظاہر ہے کل جاوید, لیکن خاور آپ کس پوائنٹ پر بات چیت کر رہے ہیں, مجھے ابھی تک کوئی سمجھ نہیں. سر میں اس پوائنٹ پہ بات یہ کر رہا ہوں, ہی ٹرائنگ ٹو سے, اور آپ کیا پوچھ رہے ہیں. ہی از ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ جو بیانات آپ میڈیا کے اوپر چھاپ دیتے ہیں, ڈان والے, چودھری غلام حسین صاحب لاہور کے اوپر, مطلب وہی کافی ہے ان کے وہ تبصرہ نگاری کر دیتے ہیں. صاحب نے کہہ دیا وہ اندرونی معاملات ہیں, جو بیرونی معاملات ہیں وہ کچھ مختلف ہیں. ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور, گڈ کاپ بیڈ کاپ. بھائی نہیں, اس طرح نہیں ہے. ہم جو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو فیس ویلیو پر لینا ہے. اچھا, لیکن وہ جیسے وہ رانا, اچھا وہ مطلب کہتے ہیں یہ سیاسی یو ٹرن ہوتے ہیں, سیاسی شعبہ بازی ہوتی ہے. لیکن نہیں کہا رانا ثناء اللہ نہیں, آپ نے کہا ہے کہ یو ٹرن وہ خان صاحب والے نہیں لیں گے, یہ یو ٹرن نہیں لیں گے, نہیں لیں گے, یہ نہیں لیا. رانا ثناء اللہ صاحب کو سنیں, ان کو سیریس لیتے ہیں آپ کے نہیں؟
کس حوالے سے؟ نہیں، جاوید لطیف صاحب کو تو آپ نہیں سیریس لیتے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کو سیریس لیتے ہیں؟ پتہ نہیں، کوئی بات سنوں گا تو پتہ لگے گا. وہ کہہ رہے ہیں احتساب کے نام پہ ہمیں ووٹ پڑیں گے، اس کے بغیر ہمیں ووٹ نہیں پڑ سکتے. احتساب کی بات تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جس نے کرپشن کیا اس کا احتساب ہونا چاہیے. تو یہ اچھا چلیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں، اسٹوری کو لے کے آگے چلتے ہیں. جاوید لطیف صاحب نے ایک اور بات کی کہ محترم نواز شریف صاحب وہ سیریسلی لیتے، آپ انہیں کو کوٹ کرتے ہیں. نہیں سر، میں کہہ رہا ہوں وہ دیکھیں نون لیگ کا ہیڈ کوارٹر، وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. مریم کے بڑے قریبی ہیں، وہ انقلابی گروپ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر، ان کے بڑے قریب ہیں. پتہ نہیں اب حسن صاحب وہ کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا لگاؤ ہے، اس کے اوپر میں تو کچھ نہیں کامنٹ کر سکتا. اچھا آگے چلیں ناظرین. انہوں نے بات کی کہ جی محترم نواز شریف صاحب ڈیل شیل کے حوالے سے بالکل نہ انہوں نے کبھی کیا، پوری زندگی کے اندر نہ کریں گے. سنیں ذرا. آپ یہ بات کسی اور کے لیے کہہ دیں، نواز شریف ڈیل کرنے والا، نواز شریف کی ڈکشنری میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو نواز شریف صاحب یہ ان کی بات مان رہے ہیں کہ نہیں؟ سر یہ پالیسی مجھے اجازت ہے، میں جاتا ہوں میکر بھائی. نہیں ہے جاوید لطیف صاحب. مطلب یہ نہیں لیکن جاوید لطیف صاحب کی بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈائی ہارڈ ورکر میں ہیں. آ رہا ہوں آپ کے پاس چوہی صاحب. یہ سب ڈیل والی بات ہے. لطیف صاحب اچھا چل اتنے بڑے جھوٹ جو ہے نا ان کے اوپر نہ بات کرنا چاہتا ہوں، نہ میری یہ کیپیسٹی ہے. مجھے آج چھٹی دے دیں. نہیں گو ہیڈ صاحب، آپ کے بغیر دیکھیں ہم کیسے پروگرام کر سکتے ہیں. پلیز گو ہیڈ. نہیں وہ مطلب ہے کہ انہوں نے کبھی ڈیل نہیں کی. یہ حسن صاحب سے پوچھا کرے مجھے نا. نہیں ڈیل کبھی نہیں کی انہوں نے، سے مطلب کہ وہ طاقت میں آنے کے لیے پاور کوریڈورز کا. میاں صاحب یہ جاوید لطیف صاحب کی بات سنیں، پالیسی میٹرز میں اندر ان کی کیا انپٹ ہوتی ہے؟ نہیں وہ تو دیکھ، جاوید لطیف صاحب کتنے امپورٹنٹ آدمی ہیں مسلم لیگ نواز میں. بالکل وہ ڈائی ہارڈ ورکر ضرور ہیں مسلم لیگ نواز کے، نواز شریف کے بالکل وہ قریبی ساتھی سمجھے جا سکتے ہیں کہ ہاں جی کہ وہ ان کا ٹکٹ ہولڈر رہتے ہیں. لیکن پالیسی ہمارے جو تاحیات قائد ہیں، ہمارے تاحیات قائد ہیں، انہوں نے کبھی ڈیل کی کہ نہیں زندگی میں؟ بالکل ڈیل کی ہوگی جی. سیاستدان جو ہے وہ ہمیشہ کچھ لوگ وہ ہوتا ہے. سیاستدان کا کام یہ ہے کہ بند گلی سے راستے نکالنا ہوتا ہے، اور بند گلی سے راستے جو ہے ریجٹ بن کر عمران خان کی طرح ایک جگہ جو ہے نا رک کر نہیں ہوتے. وہ سیاستدان نے اپنے راستے نکالنے ہوتے ہیں، راہیں تلاش کرنی ہوتی ہے. اور اگلی بات سنیے گا، اور اس مرتبہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی خالی معاملہ جو ہے صرف یہیں پر لوکلی ہو رہا ہوگا، تو نواز شریف کو پورا مڈل ایسٹ بیرونی دنیا سیریس لیتی ہے. آج بھی ان کے رابطے ہیں، آج بھی یو اے ای کی گورنمنٹ بھی، سعودیہ بھی، قطر، کویت، یہ تمام ان سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کے پاس خالی صرف گلف نہیں ہے، بلکہ ٹرکی، چائنا، تمام لوگ اور کتنے ممالک کے لوگ ہیں جو سربراہان مملکت ہیں، ان کو ہیڈ آف اسٹیٹ کا جو ہے وہ پروٹوکول ملتا ہے سعودیہ میں، باقی جگہوں پر. تو نواز شریف از ناٹ اے بیبی پالیٹیشین، ہی از اے 3 ٹائم فارمر پرائم منسٹر جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے. آپ یقین کریں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گا کہ نواز شریف جی چوہی صاحب نعرہ تکبیر ایک ہو جائے میرے خیال میں. دیکھیں یہ بات تو بڑی صحیح کر رہے ہیں حسن، یہ غلط بات تو کوئی، حقائق تو غلط نہیں کر رہے. لیکن وہ کہتے ہیں کبھی ڈیل، وہ کہتے ہیں ڈیل 1984 سے پاکستان ایٹمی قوت ہے، فضول باتیں کرنی ہوتی ہیں. اچھا ایک منٹ، آپ تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں اسٹوری کو. ناظرین کچھ حقائق دیکھیں، رپورٹر ہمارا پروگرام ہے. حقائق جو ہیں، حسن ایوب صاحب یہ بات مان رہے ہیں کہ انہوں نے مختلف موقعوں کے اوپر بند گلی سے نکلنے کے لیے ڈیلیں شیلیں کی ہیں زندگی کے اندر، اور یہ اچھا پالیٹیشین یہ کر سکتا ہے، اور یہ اکیلے جاوید لطیف صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب بات نہیں کریں. اچھا ناظرین اب آگے بڑھتے ہیں. اب چونکہ عام لوگوں کے فہم کے لیے تھوڑا سا ہم تاریخ سیکھتے بھی ہیں، سیاست بھی پڑھتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جب جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کبھی ڈیل نہیں کی، اور اس بیان کو جو ہے انکاری ہیں، حسن بھی انکار کر رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں، نہ ہی وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. ناظرین سب سے پہلے آپ کو لے کے جاتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ اصغر خان کیس. ناصرین اصغر خان کیس کا فیصلہ ویسے تو آیا تھا یہ 2012 کے اندر. میرے سامنے ایک سٹوری پڑی ہوئی ہے ڈان کی، ڈیٹیل ججمنٹ ایشو ہوئی تھی جو ہے 8 نومبر کو ہوئی تھی، 9 نومبر کی یہ سٹوری چھپی ہوئی ہے. یہ ڈیٹیل ججمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، اخبار کے اندر یہ سٹوری چھپی تھی. اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ لائن چھپی ہوئی ہے، اور لائن یہ ہے یہ آرڈر کے اندر کہ 1990 کا جو الیکشن ہوا تھا ناظرین، اس کے اندر 14 کروڑ روپے 140 ملین جو ہے وہ پیسے بانٹے گئے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے پیسے بانٹے. اس کے اندر جو بینیفیشریز تھے جن کو پیسے ملے، اس میں محترم نواز شریف صاحب کا بھی نام ہے، ان کو 35 لاکھ روپے ان کو بھی ملا.
اور جو ججمنٹ ہے یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ آلریڈی وہاں پہ موجود ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر, اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھیں. اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 1990 کے الیکشن جو تھے, اگر وہ لائن دکھا سکے پروڈیوسر صاحب, وہ پولوٹڈ تھے. پولوٹڈ یہ تھے کہ سرٹن گروپ آف پالیٹیشینز کو اقتدار میں لانے کے لیے پیسے بانٹے گئے. کس نے بانٹے؟ اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل بیگ تھے آرمی چیف, اور اسد درانی ISI کے چیف تھے. ان کے ایفیڈیوٹ ناظرین سپریم کورٹ کے سامنے جمع ہوئے. تو وہ الیکشن جو 1990 کے اندر یہ پہلی ڈیل ہوئی بند گلی سے نکلنے کے لیے, جس طرح حسن ایوب صاحب نے کہا, وہ پھر پرائم منسٹر بن گئے. اس کے بعد ہی ناظرین تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہوا یہ کہ پیسے کچھ اسامہ بن لادن سے بھی آئے. یہ الزام جو ہے سابقہ پرائم بہت بڑی رقم, اچھا سابقہ پرائم منسٹر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک انٹرویو کے دوران یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی تھی. سنیں ذرا. 1989 کی بات ہے کہ اسامہ لادن نے $10 ملین بھیجا تھا. اسامہ بن لادن کو نواز شریف سے ملایا. اسامہ بن لادن 1989 میں فیبروری 89 میں سعودی عربیہ واپس چلے گیا. میں اس کو نہیں جانتی تھی, مگر $10 ملین کے حوالے سے مجھے معلوم. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اس الزام کو دہرایا. الزام بعد میں لوگوں کا خیال ہے یہ حقیقت تھی. سنیں ذرا کیا فرما رہے ہیں. یہ پہلے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیتا تھا شہید بی بی کی حکومت کو گرانے کے لیے, تو پھر کیا اس کا نیت صاف ہو سکتا ہے؟ رحمت شاہ آفریدی ناظرین فارمر ایڈیٹر ہیں فرنٹ رپورٹس کے, ان سے بھی ایک انٹرویو جب کیا گیا, انہوں نے ایکسپلین کیا اسامہ بن لادن سے ہمارے تاحیات قائد کی جو ملاقات ہوئی اس کا احوال بیان کر رہے ہیں. میاں صاحب نے جس طریقے سے ان کو رام کیا تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے, ان کے ایکشن بھی مجھے یاد ہے کہ جس طریقے سے بالکل ان کے پاؤں پہ یہاں پہ ہاتھ لگایا تھا. مجھے یہ آواز ہے کہ آئی لو آلسو جہاد, نواز شریف نے کہا, چونکہ ان کی انگریزی میری طرح ہے تو اس پہ اسامہ بہت سخت ناراض ہو گئے. اچھا, تو پھر یہ انہوں نے کہا کہ اب صرف ساڑھے مائی باپ ہو. یہ مجھے یہ لفظ ابھی تک یاد ہے. رات کو ہماری ملاقات ہوئی اسامہ کے ساتھ. اسامہ نے بتایا کہ میں نے ان کو وہاں کر دیا ہے $150 ارب کا. 1989 کی بات ہے. جی, تو $1.5 ارب میاں نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے لیے تھے. اور حسن ایوب یہ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز ہوں, ویسٹرن ورلڈ ہو, وہ ہمیشہ محترم نواز شریف صاحب کو ریسکیو کرنے آئے ہیں. 2002 کے اندر بھی بقول جو سینیٹر مشاہد حسین صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے موجودہ سینیٹر ہیں, حالیہ کے اندر ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے سارا ایکسپلین کیا کہ کس طرح اس وقت جب لڑائی ہوئی تو پھر کس طرح باہر سے ان کو نکالا گیا. اور مشکل جو کلنٹن صاحب نے کہا کہ ہم ان کو یہاں سے نکال کے لے کے جائیں گے. اور حسن کی سٹوری بالکل ٹھیک ہے, اس وقت بھی ایک کنسورشیم بنا تھا, جس طرح بقول حسن کے ایک کنسورشیم ان کو واپس لانے کے لیے ساری تیاری کر رہا ہے, اس وقت نکالنے کی تیاری ہوئی تھی. 2000 میں جب ملٹری کو ہوا تو بڑی سختی تھی میاں صاحب کے خلاف, لیکن کلنٹن نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں, ان کو ہمیں چھوڑانا ہے. انہیں کنسورشیم بنا لیا عرب کنٹریز کا, UAE, قطر اینڈ سعودی عربیہ. میاں صاحب کو اس نے کہا میرا لاسٹ ڈے آفس میں 20 جنوری 2001, اس سے پہلے میاں صاحب آزاد بندے ہونے چاہیے. وہ آزاد بھی ہو گئے. ایک ڈیل جو ہوئی وہ اس ڈیل کے ذریعے گئے ملک سے باہر, بعد میں اس ڈیل سے انکاری ہو گئے. لیکن شہزادہ جو ہے مکرن کا مکرن آئے, وہ پاکستان واپس آئے, انہوں نے وہ آ کے ایگریمنٹ دکھا دیا. وہ آپ کو سنوائی دیتے ہیں ناظرین. We have an agreement signed and we are hopeful that the signee will adhere to that agreement and stick to it. It was an agreement made with the custodian of the two holy mosques. So I think an agreement with the custodian of the two holy mosques should be honored. اب تھوڑی سی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو اس کے اوپر ہم تو بحث جاری رکھیں گے, اور کچھ اور جو ریسنٹ ماضی قریب کے اندر ناظرین جو ڈیلیں ہوئیں جب ملک سے باہر جانے کی, آپ کو یاد ہوگا بیماری کے نام کے اوپر ہم نے نہیں کہا, پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے سینئر لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ خان صاحب کو کیا پتا تھا کہ ہم کیسے ملک سے باہر گئے, ہمیں پتا ہے ہم کیسے اور کون ہمیں لے کے گیا. اس کے اوپر بھی ہمارے پاس کچھ بیانات موجود ہیں. یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ویری ریسنٹلی جب آپ کو پتا لاہور میں موجود تھے ہاسپٹل کے اندر, جو پھر وہ پلیٹلیٹس کا ایشو ہوا, رپورٹس ہمارے سامنے آئیں, میں حسن چوہے صاحب ڈسکس کرتے رہے کہ یہ کافی مسائل ہے ان کی صحت کو.
पिछले दिन एक इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ साहब फट पड़े, उन्होंने आप कौन होते हैं, ये पीटीआई की हुकूमत को पता ही कोई नहीं था, जिसने हमें बाहर निकाला, जिसके जरिए हम बाहर गए। सुने वो क्या फरमा रहे। आसिफ साहब को बाहर भी तो भेज दिया ना, कन्विक्शन कौन सा कॉन्विक्ट पहले इन्होंने नहीं भेजा, इन्होंने वो तो एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा। चल नहीं, थ्रू कोर्ट ऑर्डर ही गया। मेरा मतलब है कोर्ट ऑर्डर भी जो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। ट्रीटमेंट तो हुई। नवाज शरीफ डील करने वाला, नवाज शरीफ की डिक्शनरी में ये चीजें नहीं है। हाँ जी, ये चौधरी साहब के से पहले कमेंट लें आपसे। मैं तो कहता हूं जी फॉरेन फंडिंग पर मुझसे कमेंट लें, ठीक है। इसराइल से जो है पैसे लेने के ऊपर मुझसे लें, जो कि पीटीआई ले चुकी है, जो स्क्रूटनी कमेटी थी। से? हाँ जी, इसराइल से जबरदस्त। इसराइल से पैसे लिए, इंडिया से पैसे लिए इन्होंने। आपको नहीं मालूम, यहूदियों से पैसे लिए इन्होंने। ये पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है। और फिर कितने साल, 6-7 साल उसने कहा मैं किसी तरीके से बच जाऊं, कभी हाई कोर्ट में स्टे ले, हर स्टेप के ऊपर स्टे लिए पीटीआई ने। और फिर वो करते यार जो बात हो रही है उसका जवाब दे दें पहले। चौधरी साहब सुन लेना, चौधरी साहब आप वन साइडेड बातें आप कर लें, मैं तो बिल्कुल खामोश हो जाता हूं। फिर आप लोग बातें कर लें, आप और गुमन साहब बातें कर लें। नहीं, ये क्या बात हुई? अच्छा, ये फिर वो बात मैं ये कर रहा हूं, सारी बात करें, आप एक्सप्लेन करें। मैं एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूं। हमें तो ये पता चला था कि वो यहूदियों की लड़की से शादी जरूर हुई थी जमाइमा से, वो बाद में मुसलमान हो गई, वो तलाक में पैसे मामला फॉरेन फंडिंग वाला भी इतना जल्दी डिसाइड नहीं होगा। मे बी 3-4-5 माह लग जाए, बट जिस दिन ये चीज डिसाइड होगी उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर असल चेहरा नजर आएगा। फिर तो वो फरूख हबीब साहब जाते थे ना कि जी हमने तो स्क्रूटनी कमेटी में जाके करा लिया है, अब जो है वो नून लीग के साथ हो, फला हो। भाई लोगों से तलाशी बड़ी मांगी आपने, अपनी तलाशी जब देने के टाइम आया तो फिर आपने भागना शुरू कर दिया। ये फिर अभी सिचुएशन ये है जो बिन लादेन वाली जो फंडिंग है उसकी भी मेरे ख्याल में साथ काम चलेगा। बिन लादेन वाली फंडिंग की बात करें उस टाइम तो मेरे ख्याल से मैं कोई दूध पी रहा हूँ, फीडर भी पी रहा हूँ, मुझे क्या पता उस टाइम का। चौधरी गुलाम, मैं तो आज की बात करूंगा, जो चीज मैंने विटनेस की है, माजी की बात ठीक है। मतलब कायदे-ए-आज़म ने क्या किया था उसमें तो पढ़ा है, मतलब बुक्स में तो पढ़ा है। थोड़ा सा वक्त चौधरी गुलाम हुसैन साहब को दे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जाहिर है ये वो कह रहे हैं कि मैं तो उस वक्त दूध पीता बच्चा था, मैं तो बड़ा था, मैं कॉलेज में था, आप तो उस वक्त जर्नलिज्म कर रहे थे, ये सारी के सारे जो सारे मामला। अब पैसे मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ नाज़रीन, वो पैसे आईजीआई की कोई सारी की सारी फंडिंग हुई। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने लिए तो वो पुरानी बात है, इन्होंने लिए। बिन लादेन वाली बात कर रहे हैं, बिन लादेन वाली ये तो असर केस तो आया, मैंने खुद कवर किया। हाँ, तो नहीं वो केस 1990 के हवाले का केस है ना, मान लीजिए कवर किया है ना वो, तो मैंने उसको तो मुझे मालूम है। चौधरी साहब देखें, अब हमारे प्रोग्राम का माशाल्लाह हम 70% टाइम इसको देते हैं, फिर भी कहता है वन साइडेड अफसर चौधरी साहब की बातें करते हैं। चौधरी साहब बेचारे बोलते ही नहीं है। जी चौधरी साहब, सारा वक्त इनको दे दे, कोई नहीं। चौधरी साहब, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं आप दोनों से कि जो हकायक से बरक्स बात है वो ना किया करे, बाकी जो मर्जी करे। नहीं, आप बताएं ना, थोड़े सा हकायक सामने रखें। आपको आपसे क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि वो बयान वो ये कर रहे हैं कि आप जो इनको फंडिंग हुई थी वो आप जब ये सामने आएगी आप पुरानी फंडिंग भूल जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अक्सर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो थोड़ी सी बेहतर सोच रखने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर माजी के अंदर जाते जाएंगे तो आप लड़ाइयां लड़ते रहेंगे, बेहतर यह है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़े, आगे बढ़े। अब मसला ये हो रहा है पाकिस्तान का कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो चाह रही है कि जी सिर्फ 2016 से ऑनवर्ड मुल्क के अंदर एहतसाबी अमल हो। पीटीआई वाले जाहिर है वो कह रहे हैं कि जी 2022 के बाद का जो है उसके ऊपर एहतसाबी अमल हो। पीपल्स पार्टी वाले थोड़ा सा वो पीछे खींच के लेके चले जाते हैं, जनाब यारा वो आरओ इलेक्शन हुए थे 2013 के। नून लीग वाले वो जो आपको पता है एनआरओ इलेक्शन, फिर 2002, फिर ऑन एंड ऑन। मसला ये है कि ये जो हकायक है हमारे सामने, ये क्यों नहीं ये बात मान लेते आपके दोस्त जो हैं शरीफ ब्रदर्स के उन्होंने माजी के अंदर ये सियासत के अंदर जो रवाज डाला, रवायात मौजूद थी, अब उनसे कैसे भाग सकते हैं कि आज जनाब आला हम ये सोच रहे हैं, लिहाजा ये जो डील हमने तो माजी के अंदर कभी की को नहीं है, हमारे ऊपर ऐसा खामखा का इल्जाम लगा रहे हैं। सवाल यह है जो साहब, ये जो बयानिए की तलाश है, इस बयानिए की तलाश में जब जाएंगे तो आपसे सवाल तो पूछा जाएगा। नहीं, सवालों के जवाब तो है ही नहीं किसी के पास। और वैसे मैं आपके यानी ये मोहतरम जो एंकर और बड़े साफी हैं हसन अयूब साहब, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इजराइल से रकम आई है ना, कल उसके सबूत लेके शो में दिखाएं। ये बहुत अच्छी बात की, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कल कुछ अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके कमेटी की रिपोर्ट है जो सब पढ़ लें। मैं सबूत आपको क्यों दूं, थोड़ी मेहनत कर यार मुझे कोई टाइम नहीं है आप कमेटी की उठा लेना, खराफात में पढ़ूं। अगर इस मुल्क में ये रिवाज पड़ जाए
اور بھائی بات پر مجھے کرنے دو. جی جی صاحب گو ہیڈ پلیز. جی صاحب گو ہیڈ پلیز. لائک جی صاحب اگر اس ملک میں رواج پڑ جائے کہ جس نے بھی گاجریں کھائی ہیں اس کا پیٹ جو ہے نا وہ خراب ہی ہوگا, تو یہ تو بہت سارے مسائل حل ہو جائے. یہ اپنی سلیکٹو اور سلیکٹڈ رائے جو ہے نا اس کو ہم پر نہ تھوپا جائے. یہ کل لے کے آئیں کہ اسرائیل سے کس نے پیسے لیے ہیں, اور اسامہ بن لادن کا بھی دیں جواب کہ وہ ماما لگ رہا سی انہوں نے 1.5 روپیہ وہ کو لے لیا سی. عجیب باتیں کر رہے ہیں یہ میٹھا میٹھا ہاپا پر. یہ آپ وہ بات کریں جس کا کوئی سر پیر ہو. میں تو کہتا ہوں حقائق پر جایا کریں. بالکل چوہی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں تمام چوہی صاحب اس طریقے سے بات کر رہے ہیں تمام لوگوں جیسے انہوں نے اسامہ بن لادن کے جو ثبوت ہیں وہ خود ابھی ٹی وی پر دکھا رہے ہیں. وہ تمام لوگوں کے یہ اس طرح بات فرما رہے ہیں جیسے اسامہ بن لادن کے ثبوت جو خود دکھا رہے ہیں. سیاست دان ہے اور بے نظیر کا بیان چل رہا ہے. بے نظیر کا بیان ہے تو وہ سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ ہے. میں اور کیا بات کر رہا ہوں. لے آئیں چلیں آگے اسٹوری کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. ناظرین یہ جو ڈیل والا معاملہ ہے یہ ڈیل ظاہر ہے ایک تو جاوید لطیف صاحب نے بات کی, اس سے پہلے رانا ثناءاللہ صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی سنیں کیا فرما رہے ہیں کہ ڈیل ہم نے لی تھی. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, سنیں ذرا. باوجود اس کے کہ جنرل باجوہ وہی آرمی چیف ہے جن کو آپ کی پارٹی نے ایکسٹینشن کے اوپر سائن کیے اور باقاعدہ اہتمام کیا ان کو 3 سال مزید دینے کا. یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے تو ان میں ہمیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا اور وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں مدد ملی. بعض چیزیں جو ہیں وہ نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے امپلائیڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں. نواز شریف ڈیل کرنے والا, نواز شریف کی ڈکشنری میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ناظرین آپ کو یاد ہوگا حال ہی کے اندر محمد زبیر صاحب سے بھی سوال پوچھا گیا کیونکہ وہ اسپیشل اسپوکس پرسن ہے, وہ کیا فرما رہے ہیں سنیں ذرا. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ احتساب چاہتے ہیں. ان کا کون سا سبق سیکھنے زبیر صاحب؟ جنرلوں مستقبل کے چیف جسٹس کے احتساب کے کھوکھلے نعرے ہیں. ڈیل سے آپ لوگ آئے تھے 16 ماہ کے لیے. یو کین کال اٹ اے ڈیل بٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنی غلطی بھی محسوس ہو گئی. نواز شریف ڈیل کرنے والا, نواز شریف کی ڈکشنری میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تحمل سے, پیار سے, مسکراتے ہوئے. ٹھیک ہے آپ خود فرما رہے ہیں کہ وہ ڈیل کرتے رہے ہیں تو یہ بند گلی سے نکلنے کا ایک راستہ ہے تو وہ مان رہے ہیں تو پھر اس میں کیا برائی ہے؟ وہ جاوید لطیف کو اپنا 4 مرتبہ اور ان کا سوٹ سنائے. جاوید لطیف صاحب میں بتا رہا ہوں پالیسی میکنگ میں ہی اسٹینڈ نو ویئر. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. کوئی پالیسی میکنگ جاوید لطیف صاحب کی نہیں ہے. میاں جاوید لطیف صاحب بالکل ڈائی ہارڈ ورکر ہیں. وہ نواز شریف کے سپاہی ہیں. اس حد تک میں مان سکتا ہوں. آن فٹ آن گراؤنڈ انہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں, یہ بات بھی میں مان سکتا ہوں. لیکن وہ کوئی پالیسی میکنگ نہیں کر رہے. جی رانا ثناءاللہ صاحب ان کی ان پٹ ضرور ہے پالیسی میکنگ میں لیکن پالیسی میکر وہ بھی نہیں ہے. محمد زبیر نو. ہو از دا پالیسی میکر؟ پالیسی میکر ہے وہ میاں نواز شریف ہیں. وہ بالکل اس میں میاں نواز شریف, پھر میاں نواز شریف, نہیں اس کے اور ساتھ پھر میاں نواز شریف شہباز صاحب ہیں. اس کے علاوہ یعنی اپنے کیا نام ہے خواجہ آصف صاحب ہیں. ابھی آج کل کا میں کہہ نہیں سکتا لیکن شاہد عباسی صاحب بھی ہیں, تھے, ابھی ہیں یا نہیں آج کل تھوڑی دوریاں نظر آ رہی ہیں. تو ہی واز پارٹ آف اٹ. رانا تنویر صاحب ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے آپ بات کریں جن کی بات میں آپ کو وزن بھی نظر آئے گا. میاں صاحب جو ہیں وہ سیاسی بیانات اچھا چھوڑیں اس بات, کچھ آگے بڑھتے ہیں. یہ بیانیہ کیا آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے پاکستان؟ سر بیانیہ ان کا ہونا نہیں چاہیے. جو ان کا بیانیہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو دوبارہ 24ویں معاشی طاقت بنانا ہے. پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. پاکستان میں عوام کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے ہیں. غربت کا خاتمہ کرنا ہے. مہنگائی میں کمی لانی ہے. یہ 16 مہینے کیوں نہیں انہوں نے مشورہ دیا؟ 16 مہینے کی حکومت جو ہے وہ اس پر آپ 16 مہینے پر لگ رہے ہیں. اس پر پتہ مسئلہ کیوں نہیں کر سکے؟ وہ 4.25 سال جو پی ٹی آئی گند کر گئی تھی نا وہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا. انہوں نے پہلے کہا کہ ہم سنبھال لیں گے لیکن جب وہ آئے تو ہی کوڈ ناٹ ہینڈل اٹ. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنے برے حالات ہو چکی ہیں. تو وہ بہت سے بیانات دیے. ڈار صاحب سنبھالیں گے؟ نہیں ڈار صاحب پہلے مفتہ صاحب تھے نا. شروع میں تو مفتہ صاحب آئے تھے نا, ڈار صاحب تو نہیں آئے تھے. لیکن وہ مفتہ صاحب بھی جب آئے تو کل کیا فرما رہے تھے مفتہ صاحب کہ جی ہم سمجھے لیکن جب ہم نے ملک لیا تو ملک ڈیفالٹ ہونے کے نزدیک تھا کہ 40 روپے اور 70 روپے یعنی 110 روپے پر لیٹر کے اوپر ہم پھونک رہے تھے. تو ہمارے حالات ہی نہیں تھے.
اور آئی ایم ایف جو ہے وہ افینڈ ہو چکا تھا. تو دے کوڈ ناٹ ڈو اٹ. مشاہد حسین صاحب کو سیریس لیتے ہیں آپ؟ مشاہد حسین صاحب پالیسی میکنگ میں نہیں ہے، لیکن ہاں اچھے مطلب ہاں انہوں نے بہت مد و جزر اتار چڑھاؤ دیکھے ہوئے سیاست کے، ان کی بات کو سیریس تو لیتے ہوں گے آپ؟ لیتا ہوں. سنیں وہ بھی سنوا لیتے ہیں آپ. سنائیں. کو پتا ہے کہ عمران خان کا بھی جو ایشو تھا وہ لڑائی اس کی باجوہ سے ہوئی اور اس کے بینیفیشری ہم بنے اور اس کے بینیفیشری ہم بنے اور اس کے بینیفیشری ہم بنے. نواز شریف ڈیل کرنے والا، نواز شریف کی ڈکشنری میں یہ چیزیں نہیں ہیں. جی صاحب کیا میں کیا کہوں؟ نہیں سر دیکھیں میں تو وہ اصل میں نوجوان یہ کہ نوجوان ہے نا، جوش ہے، جذبہ ہے، وہ خود کہہ رہا ہے وہ 90 بڑا اچھی بات ہے. یہ وہ اس ٹائم دودھ پی رہا میں چاہتا ہوں کہ دوسرا نقطہ نظر دیا جائے، پوری قوت سے دیا جائے. وہ پوری قوت تھوڑی زیادہ لگ رہی ہے نا، میں دیکھا تھوڑی سی تعامل کے ساتھ پیار محبت سے. وہ صرف حقائق پر مبنی باتیں کریں، اپنی خواہشات کے گھوڑے نہ. چلے میں ٹھنڈا پانی منگواتا ہوں ناظرین. کیا آپ لاہور میں مقصود کو میں کہتا ہوں کہ وہ ٹھنڈا پانی لائے، ویسے تو آپ ٹھنڈے ہی ہیں، میں ادھر حسن ایوب کو بھی تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پلاتا ہوں. لیکن ناظرین سوال ایک ہی ہے، ڈیل ہے کہ نہیں ہے؟ بیانیہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، بیانیہ کون بنائے گا؟ ناظرین اب کیا کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر کافی زیادہ بحث چل رہی ہے. میاں صاحب کو تو 21 کو آنا ہے اور اس حوالے سے تمام جو ہے انتظامات بھی ہو رہے ہیں. اب دیکھیں اس وقت تک بیانیہ کتنا بدلے گا. 21 اکتوبر تک کیا نیا بیانیہ ہے اس کی تلاش ہوگی. پھر ہم حسن سے بھی پوچھیں گے کیا ان کے ساتھ واپس جا رہے ہیں ان کو لانے کے لیے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ جائیں گے. یہ بھی ان سے تھوڑا سا کریز لیں گے کہ شاید ہمیں بھی ساتھ لے جائیں. بریک کے بعد آپ سے سکتی ہیں. ویلکم بیک. اچھا حسن، آپ کی نظر میں جو جنرل باجوہ کو ووٹ دینے کا فیصلہ تھا وہ دیٹ واز اے ڈیل؟ دیکھیں جی اس وقت بات یہ ہو چکی تھی کہ ڈیل تو کچھ نہ کچھ تھی، ڈیل تھی، اس بات پر تو کوئی ڈینائی میں نہیں کروں گا. لیکن اس وقت ہو چکا تھا کہ انہوں نے آپشنز کیا دیکھی. انہوں نے دیکھا کہ جی یہاں تو پی ٹی آئی جو لارجسٹ پارٹی ہے، یہ پہلے ہی جو عمران خان صاحب نے ان کو نوٹیفیکیشن نکال دیا تھا جو بعد میں سپریم کورٹ میں آیا اور پھر سپریم کورٹ نے 6 ماہ کا وقت دیا تھا. تو 6 ماہ کا وقت جو ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ وہ اگر انہوں نے یہ قانون سازی کروانا چاہتے تو بڑا آرام سے ان کے لیے مینیجبل تھا. کیسے مینیجبل تھا؟ 2/3 میجورٹی چاہیے تھی. 2/3 میجورٹی نہیں چاہیے تھی، ایکٹ آف پارلیمنٹ چاہیے تھا جی. نہیں 2/3 نہیں ریکوائرڈ تھی اس کے لیے. آرمی ایکٹ میں ترمیم تھی نا سر. آرمی ایکٹ کے لیے ترمیم سر میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ 2/3 اکثریت ریکوائرڈ دی تھی. آپ کو سنگل میجورٹی کے ساتھ اس ایکٹ میں ترمیم کرنی تھی. یہ معاملہ کر رہا تھا. تو پہلے تو بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی کور کے ایکسٹینشن ملتی رہی تھی. آج اگر سپوزلی کسی کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو اس کی آئین میں، اور یہ بیسکلی اب جو آرمی ایکٹ ہے اس کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے. اب وہ قانونی ہو چکا ہے. اس سے پہلے جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا وہ قانون کے بغیر. لیکن یہ اچھا انہوں نے کہا کہ آپ کو قانون کا کور لینے کے لیے 6 ماہ کا وقت دیتے ہیں، جب ٹائم تو گزر چکا تھا جنرل باجوہ کا. پھر 6 ماہ کے اندر اندر یہ قانون سازی ہونی تھی، جو کہ ہو گئی. اور اس میں بالکل یہ تمام جماعتیں ایک طرف تھی. تو مسلم لیگ نواز نے بھی ان کو ووٹ دینے کا اصولی فیصلہ کیا. اس میں بھی کچھ لوگ ہوا ہوگا، کچھ لوگ ہوا ہوگا. لیکن عرفان صدیقی صاحب کا خیال کچھ مختلف ہے. دیکھیں ذرا، ہم کا غلطی تھی ہماری. ایکسٹینشن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دے چکی تھی. عدالت میں معاملہ گیا تو عدالت نے کہا جی کہ اس کے بارے میں قانون سازی کر. جب وہ قانون بنا ہم نے اس قانون کی حمایت کر کے اپنا وزن غالباً اس وقت یہ تاثر تھا کہ باجوہ صاحب کی حمایت میں ڈالا ہے، جو کسی حد تک درست تھا. لیکن یہ کہنا کہ جی ہم نے ایکسٹینشن دی ان کو، یہ غلط ہے. میں کہتا تھا خرم دستگیر صاحب بھی کچھ فرما رہے ہیں. نے کسی بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حق میں کوئی ووٹ کبھی نہیں دیا. ہم نے قانون سازی کی ہے کہ وزیر اعظم کو یہ حق دیا جائے. جو ایکسٹینشن ہے وہ عمران خان اگست 2019 میں دے چکے ہیں. اگر آپ چاہے آپ معاملے کو یہاں سے دیکھیں چاہے یہاں سے دیکھیں، ایکسٹینشن تو جنرل باجوہ کو ملی اور پھر اس کے بعد اس کی ذمہ داری عمران خان نے اٹھانی ہے. وزیر اعظم وہ تھے. مسلم لیگ نون حق میں تھی کہ نہیں تھی؟ ایکسٹینشن کے حق میں تھی کہ نہیں؟ ہم نے تو وزیر اعظم کو امپاور کیا. ناظرین یہ اٹس اے ویری ڈفرنٹ کنفیوزنگ تھنگ کہ اگر ایک پرنسپل پوزیشن تھی، اٹس ناٹ دا میٹر آف کہ جی کیا نظر آ رہا تھا، کیا ہونا چاہیے تھا.
اگر آپ نے ایک پوزیشن تھی تو آپ کو پھر سائڈ پہ ہو جانا چاہیے تھا، ہوتا نہ ہوتا کر لیتے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ جو آپ کو یاد ہوگا شاہد خاقان عباسی صاحب نے وہ گروپ چھوڑ دیا تھا. ہی وازنٹ پارٹ آف دیٹ دا ہول پروسیس. انہوں نے کہا جی میں اس کے اوپر میری پرنسپل پوزیشن ہے، میں نہیں لیتا. بٹ اینی ویز، لیکن آپ کو یاد ہوگا جو صاحب لاہور کے لندن کے اندر، لاہور اور لندن مکس ہو جاتا ہے، لندن کے اندر وہ ان کی کچن کیبنٹ کی میٹنگ بھی ہوئی تھی. وہاں پہ انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی کہ ہم اس حوالے سے بالکل جی بالکل اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. جی چوہے صاحب کیا ڈیل ہوئی تھی آپ کی؟ اس حوالے سے بات چیت بھی ہوئی تھی سابقہ آرمی چیف کے ساتھ؟ جی ان سے ہوئی تھی. اب اس کو بحث میں لانا مناسب نہیں ہے. چلیں اچھی بات ہے. میں قمر جاوید باجوہ کا میرا ان سے بہت اچھا تعلق ہے اور میں آئی ول کیپ. چلیں چودھری غلام حسین صاحب، آپ کا تعلق اللہ اور مضبوط کرے اور اچھا ہی رہنا چاہیے. جس کسی کے ساتھ بھی آپ کا تعلق، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ